الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں، جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا، یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا۔ پیسے والے تو بڑے آئے، لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے۔ ارے پیسے والا قارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے۔ اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو، اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما۔ میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے۔ اللہ نے برکت کیسی ڈالی؟ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے۔ حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے اور پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا، جتنے پیسے اس باغ سے ان پراپرٹی سے آتے ہیں اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے۔ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہیں مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے۔ مال بہت سو کے پاس آیا جناب، آج کل فہرست آتی ہے ورلڈ نمبر 1، ورلڈ نمبر 2، ورلڈ نمبر 3۔ ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو؟ مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما۔ قارون کے پاس کیا تھا؟ کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا، وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں۔ تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا۔ اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی۔ قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا، تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ۔ آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا، اگر وہ پورا سال گزر جائے۔ پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی، بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی، مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے۔ وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا، کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا۔ اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے۔ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں، یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے، 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے، وہ نکل جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا، پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بوجھ سے بچائے۔ مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، وہ مزہ کرے، انجوائے کرے، وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے، مزہ آ رہا ہے نا۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی، ٹینشن نہیں ہو رہی، بوجھ فیل نہیں ہو رہا، سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا،
समझ लो देयर इज समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ है। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में दे रहा हूं, तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई बंदा कहे यार ये मेरे 1 लाख रुपए रखना, मैं बाद में ले लूंगा, और थोड़े दिनों बाद आपको फोन करे मैं बंदा भेज रहा हूं उसको 5,000 दे देना, तकलीफ होगी आपको? क्यों नहीं होगी भाई? उसी के हैं, लाख रुपए रखवाए हुए हैं, 5,000 मांग रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? हमारे पास अल्लाह ने, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर लाख रुपए रखवाए और 1 साल बाद 2,500 रुपए का हुक्म आता है कि 2.5% ज़कात दे दो, तकलीफ किस बात की है? तकलीफ पता है किस बात की? ये मेरे हैं। अगर जिस दिन तुमने मान लिया ना अल्लाह के हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अल्लाह तेरी राह में दे रहा हूं। अच्छा मजे की बात क्या है, अल्लाह की राह में देते हो अल्लाह और बढ़ा देता है, अल्लाह ने वादा फरमाया और बढ़ा दूंगा। अच्छा फिर फितरा, उसको देने को प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को, कुर्बानी उसमें प्रॉब्लम हो रही है, अल्लाह का ही माल है भाई, और अल्लाह मल्टीप्लाई भी कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं, मुझसे ना पूछे, किसी से भी पूछ लें, जो हलाल कमाता है और पूरी ज़कात देता है, हर साल अल्लाह उसकी ज़कात में इजाफा फरमा देता है। ज़कात में इजाफे का मतलब क्या हुआ? माल भी बढ़िया ना, माल बढ़ा तो ज़कात बढ़ी ना। इसका मतलब ये तय है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये बस दिल का फतूर है कि देते वक्त पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। जिसको तकलीफ होती है ना वो अपने दिल का इलाज कर ले कि यार ये मेरे दिल में इतनी खबासत है कि मेरे रब ने मुझे माल दिया और उसी की राह में खर्च करने पे मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है? खुश हुआ करो। सच्ची बात यह है, मैंने कई साल पहले एक जुमला कहा था, दोबारा कह देता हूं, अल्लाह करे मेरे भी दिल में बैठ जाए, आपके भी दिल में बैठ जाए, कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च किया करो ना, सजदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। हाँ, ये रब की मेहरबानी है। और जिस दिन तुम देने वाले, खुशी वाले बन गए ना, अल्लाह ये हाथ देने वाला ही रखेगा, कभी मांगने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हें देने में खुशी हो रही है। प्रॉब्लम जिनको होती है ना, जिनको ज़कात बोझ फील होती है, वो अपना इलाज करे। तो कारून का यही प्रॉब्लम था, उसका नतीजा क्या निकला? कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। कुरान कहता है तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। अब जरा गौर कीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम पता है क्या थी? कुरान ही बताता है, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून कहता था कि ये तो मुझे एक इल्म की बिना पर मिला है जो मेरे पास है। वही वाली बात, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने जनाब बड़ा कंप्यूटर का कोर्स किया, जब जाके पैसे बने, मैंने फलां यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है ना, तब जाके 2 लाख रुपए की नौकरी मिली है। अरे मैंने कितने साल कारीगर के साथ बैठकर काम सीखा है, तब जाके मेरा ये कारखाना बना है। यही हम कहते हैं ना, ये वाला इल्म था, ये वाली सोच थी। कारून ने भी यही कहा, मेरे पास एक इल्म है।